अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एक न्यू व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। और ये सुबह का टाइम था और किसी का भी मूड नहीं था घर पे नाश्ता करने का, तो प्लान बन गया चलें आज वैसे भी शॉपिंग पे बाहर जाना ही था, तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें जो लेनी है वो लेंगे। और आज बहुत चिल सा डे था क्योंकि घर पे तो होता रहता है ना कि भाई आए हुए हैं, तो उस तरह से ना एक रूटीन जा रही है। कभी ब्रेकफास्ट बाहर से कर लिया, कभी लंच, कभी डिनर, कभी दो टाइम पे घर पे होते हैं, कभी बाहर होते हैं। तो आज शॉपिंग डे भी था और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद मैं आपको वो भी सारा आगे बता ही रही हूँ। हम लोग नाश्ते के लिए बाहर आए थे, तो साथ ही एक स्टोर था, वहाँ पे मेरी सिस्टर कह रही थी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, चलो आज देखते हैं। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे काफ़ी प्यारी ज्वेलरी थी जो सिस्टर को अच्छी लगी, उसने ली। एंड देन उसके बाद मैं बैग्स वगैरह देख रही थी। और क्योंकि कभी लड़कियाँ या ये तो होता है कभी कभार बोलो या जो भी, जहाँ पे लड़कियों को कुछ दिख जाए अच्छा लग जाए वो चली जाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको नई भी चीज़ें चाहिए होती है, आप कभी कभार थोड़ा बहुत ले भी लेते हो, ये चलता रहता है, ये लाइफ है, थोड़ा बहुत तो होती रहता है। और ऐसा नहीं है वो बेचारी वेस्ट करती हैं चीज़ें। गर्ल्स जो हैं वो अगर कुछ लेती हैं तो उन्हें पता है कि कोई ना कोई मौका आने वाला है, तो उसमें वो पहन लेंगी। इस मामले में ना गर्ल्स बड़ी होशियार होती हैं, उन्हें अपनी चीज़ें वेस्ट वगैरह वो बिल्कुल नहीं करती, वो बहुत अच्छे से उन्हें ना इंजॉय करना जानती हैं। एंड देन हम चले गए थे नाश्ता करने के लिए। आपको पसंद आया? जी। बताओ कितना पसंद आया? थैंक यू बोलो। एंड यहाँ पे हमने मंगवा लिए थे चने पराठे, और साथ में मैंने अपने लिए मंगवाया था आलू वाला पराठा और चाय। उसके साथ ही केचप और जो मेयोनीज है वो उन्होंने एक्स्ट्रा दे दी थी। पहले वो दही दे देते हैं, कभी वो यहाँ पे इस दफ़ा मेयोनीज थी। देन मैं और मेरी भांजी हम लोग पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में और इंजॉय कर रहे थे। नाश्ता बहुत मज़े का था। और उसके बाद मैं चाय पी रही थी। एंड देन ये होता है कभी कभार आप लोगों को, मुझे लगता है बाहर जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए। कभी ब्रेकफास्ट में चले जाएं, कभी लंच में चले जाएं, डिनर में हस्बैंड वाइफ चले जाएं, बाकी फैमिली। अगर आप वीक में नहीं जा सकते तो मंथ में चले जाएं, बट खुद को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें। ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े वाला ना एक हो जाता है, इंजॉयमेंट हो जाती है, एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। बट जब भाई आए हो ना, वैसे मैं जब सिस्टर की तरफ जाती हूँ ना तो बहुत होता है कि हम लोग अक्सर बाहर भी जाते हैं। और आगे आपको जो भी व्लॉग्स आया करेंगे, आपको बड़ा कुछ मिलने वाला है इसमें। जब हम लोग शॉपिंग के लिए भी अक्सर जाते हैं या वैसे लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, तो कभी कभार घर पे कुछ खाने का दिल नहीं होता, तो जस्ट बर्गर ही खाना हो, KFC खाना हो, हम लोग कभी कभार ना निकल जाते हैं। ये नहीं है कि शुरू से एक ऐसी जर्नी चलती आ रही है कि जी निकल जाते हैं, फिर एक टाइम पे आता है कि आई थिंक ये बिल्कुल सच है कि आपको आपके सब्र का फल मिल रहा होता है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ आपको मिलती है, आपको वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिल सकता। जो चीज़ आपके नसीब में लिख दी गई है वो कोई इंसान आपसे नहीं छीन सकता। क्योंकि मैं आपको वो किस्से कहानियाँ भी सुनाना चाहती हूँ। एक टाइम था कि जाना चाहते थे, कभी नहीं जा पाते थे, फिर सोचते थे कि काश हम भी इस तरह से बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, सिस्टर्स इंजॉय करें, ये करें। तो नहीं था होता, ऐसा नहीं था, परमिशन वगैरह नहीं थी, तो परमिशन होती थी बट हम जाते नहीं थे। और जा नहीं सकते थे, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो वो डीपली बहुत ज़्यादा बीच में हो जाता है। बट वही होता है कि सब्र का फल आपको मिलता है। उस टाइम पे अगर हम अब्बू के साथ जाते थे, तो जब सिस्टर्स अकेली बैठी होती हैं, फिर उनका दिल होता है जाने का, तो वो नहीं उस वक्त जा पाते थे। बट आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब इकट्ठी होती हैं, हमारा जब दिल करता है हम जहाँ चाहें बिल्कुल सेफली जा सकते हैं। और एक सेफ़ एरिया में अगर रहाइश हो तो आप बिल्कुल इजीली कंफर्टेबल होके जाते हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हमने करनी थी और कुछ चीज़ें देखनी वगैरह थी, चेक करनी थी वो भी। और यहाँ पे मैं देख रही थी किचन की चीज़ें, अल्लाह ला मुझे इतनी पसंद है ना ये।
اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ جب بھی میرا اپنا ایک ڈریمی کچن میرا ہوگا میں بناؤں گی، سو اس میں یہ ایسی ایسی چیزیں ضرور رکھوں گی، اور جس میں ڈش آؤٹ آپ اس کو کریں، آپ بہت ساری دعوتیں کریں، اور آپ کی جو کلوز فیملی والے ہیں وہ آئیں، ان کے لیے آپ کھانے بنائیں، تو اب اس میں اسے سرو کریں تو اتنے مزے کے لگیں گے، مجھے دیکھنے میں اتنے پیارے لگ رہے تھے، میں کافی دیر وہاں کھڑی رہ کے ان چیزوں کو دیکھتی رہی کہ ہاں یہ بھی پیارا ہے، یہ بھی پیارا ہے۔ سو یہی ہوتا ہے، میں اکثر ہم سسٹر جب باہر جاتے ہیں تو اکثر ہم بہت ساری اس طرح سے چیزیں دیکھتے ہیں کہ چلو ابھی تو ضرورت نہیں ہے، جب لینی ہوں گی تو یہ آئیڈیا ہوگا، آج چیزیں ہیں کل کو یہ چینج ہو جائیں گی، اور زیادہ اچھی اور زیادہ پیاری آ جائیں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہش بھی چینج ہوتی رہتی ہے، اور آپ کے آئیڈیاز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایک چیز جو آج آپ کو پسند ہے آپ اس کو لے کے پیک کر کے رکھ دو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو اس ٹائم پہ یوز نہیں کرنا ہوتا۔ اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں اس کو یوز کریں گے، تو سالوں سال چیزیں پڑی رہتی ہیں، ہم انہیں یوز ہی نہیں کر پاتے، وہ ٹائم ہی نہیں آتا کہ ہم انہیں یوز کریں۔ کچن کی اس طرح سے بہت ساری چیزیں اگر ہم لے کے رکھ لیں، ہم انہیں یوز نہ کریں تو آپ نہیں جانتے کہ کتنی زندگی ہے کتنی نہیں۔ سو یہاں پہ میں چیزیں جب دیکھی تھی میں مجھے مسٹر بیسٹ کی نا جو چاکلیٹ وہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں نظر آئی ہے، وہ بھی یو مارٹ میں نظر آئی، ورنہ عام سٹورز پہ آپ کو نہیں ملتی، تو میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوگی کہ واو یار مسٹر بیسٹ کے اکثر میں نا مسٹر بیسٹ کے نا بہت سارے بلاگز دیکھتی رہتی ہوں، تو جب میں نے یہ چاکلیٹ دیکھی فوراً میں نے کہا اللہ مسٹر بیسٹ کی چاکلیٹ پاکستان میں آ گئی، مے بی کہ پہلے آئی ہو، مجھے نہیں پتا تھا، میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی تھی۔ تو بہت ساری چیزوں کو دیکھ ویکھ کے جو لینا تھا وہ لے کے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد ریسٹ کیا، اور سیکنڈ ٹائم تھا یسر سے پہلے کا ٹائم تھا آئی تھنک، ابھی کافی مجھے صحیح سے ٹائم نہیں یاد رہا، تو 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا اس وقت، وہ پھر میرے ہسبینڈ آ گئے، اس کے بعد ہم لوگوں نے لنچ کرنے کے لیے باہر جانا تھا، تو میرا دل تھا آج KFC کھانے کا، اور ہم نے KFC کھائی، اینڈ دین ان نے اپنے لیے آئس کریم منگوا لی، اور میرا دل کر رہا تھا چیز کیک کھانے کا، سو لوٹس پوڈنگ کے ساتھ میں نے چیز کیک کو جو انجوائے کیا، اور اتنا یمی، اور اس کے بعد جو میرا سر گھوما، کیونکہ میں زیادہ میٹھا اوائڈ کرتی ہوں، مجھے زیادہ میٹھا سوٹ بھی نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کچھ کو نہیں کرتا، پر مجھے بہت زیادہ میٹھا کھانا ایکچولی پسند بھی نہیں ہے، اور میں زیادہ اوائڈ بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں میں میٹھا زیادہ کھا لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اینڈ دین یہاں پہ میں لائم لائٹ آئی تھی، اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کچھ کپڑے، اور یہاں پہ مجھے ہسبینڈ نے اینیورسری کا گفٹ بھی لے کے دیا، وہ میں آپ کو جب ان باکسنگ کروں گی سارے گفٹس کی، کیونکہ ابھی سیلیبریٹ بھی کرنا تھا، ڈنر پہ بھی جانا تھا سب کو لے کے، وہ سارا ابھی نیکسٹ جو ولاگز آئیں گے انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور گفٹ جو ملے ہیں وہ بھی ان باکسنگ جب ہوں گے، ابھی تو وہ پراپرلی وہ سارا نہیں ہوا کیونکہ ابھی ڈنر پہ جانا ہے، اور کچھ گفٹس پہلے ایڈوانس میں ملے ہیں ہسبینڈ کیونکہ 1-2 دن کے بعد ہمیں ڈنر پہ جانا، تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تو انہیں بولا اپنے لیے آپ کچھ بھی پسند کر لو، تو مجھے یہاں پہ نا ایک سوٹ بڑا پسند آیا تو وہ میں نے لے لیا تھا، اینڈ دین صبح میں جب گئی تھی بھائی اور سسٹر کے ساتھ باہر، تو یو مارٹ پہ گئی تھی، یہاں پہ مال لائی تھی، اینڈ کچھ چیزیں یہاں سے صبح سسٹر کے ساتھ بردر کے ساتھ شاپنگ ہوگی، اینڈ دین سیکنڈ ٹائم ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ ہو رہی تھی، اور کیونکہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی تھی کہ آج تو شاپنگ ڈے تھا، اور پورا ولاگ بھی شاپنگ پہ ہی ہوگا، اور جو کھانا پینا ہے وہ بھی اسی طرح دن میں چلتا رہا، بریک فاسٹ ہوا باہر ہی، پھر لنچ میں نے باہر کر لیا، اینڈ جسٹ انف، اس کے علاوہ ہم لوگ گھومتے رہے، یہاں پہ ابایاز وغیرہ بھی تھا، اب دیکھا جائے کوالٹی یہ سب کچھ اگر مالز میں آپ آتے ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بازار میں آپ جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں ان کی پرائزز ہر چیز الگ الگ ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آرام سے ایزیلی لے سکتے ہو، اور یہاں پہ میں الیکٹرک کی چیزیں دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح مجھے بڑی پسند ہے، اور اس دفعہ مجھے کچھ ملا ہے الیکٹرک کی چیز میں، وہ بھی ایز اے گفٹ، وہ میں جب ان باکسنگ کروں گی نا، کیونکہ میں نے بتا چکی ہوں مجھے کچھ گفٹس مل چکے ہیں، تو
وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ व्लॉग اس کے بعد جو آئے گا نا اس میں پوری ڈنر والی جو ہے وہ آپ کے شیئر ہوگی. اینڈ دین جو مجھے گفٹس ملے ہیں تو سرپرائز گفٹ جو مجھے ملا تھا میں اتنی خوش ہوئی. اور یہاں پر میں پھر سے کچن کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور یہ وائٹ والے گرین والے کپ میں بہت ٹائم سے دیکھ رہی ہوں اور میں اس لیے بائی نہیں کر رہی کیونکہ مجھے ہے کہ میں اس کو لے کے رکھ دوں گی, یوز نہیں کروں گی, اور مجھے یہ چیز اب بہت بری لگنا شروع ہو گئی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جو چیز لوں اسے میں یوز کروں کیونکہ لائف میں اتنا کچھ دیکھا ہے نا کہ آپ وہاں کے وہاں نہیں ہوتے, آپ کی چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں, آپ چلے جاتے ہو, آپ کی چیزیں ہمیشہ سالوں تک وہاں پڑی رہتی ہیں. تو مجھے وہ چیز بڑی اب ہرٹ کرتی ہے. میں کہتی ہوں چیزیں لو, یوز کرو. کپڑے اگر آپ کے پڑے ہیں پلیز انہیں یوز کریں. اگر مطلب یار رکھ رکھ کے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو کپڑے آپ کے پڑے ہیں انہیں نکالیں, انہیں پہنیں. جو چیزیں آپ نے بڑے شوق سے لی ہیں انہیں آپ اپنی ذاتی طور پر یوز کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ لیتے ہو, آپ وہ گیسٹ کو دے دیتے ہو, دوسروں کو یوز کرنے کے لیے آپ کرتے ہو لیکن خود کے لیے نہیں. سو انشاءاللہ ملتی ہوں اب نئے باتوں کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.